آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا طوفان برپا ہوا جس نے تقریباً دنیا کی ہر چیز کو پانی میں غرق کر دیا۔ دنیا اس طوفان کو طوفان نوح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس طوفان کا ذکر نہ صرف قرآن، بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں میں موجود ہے بلکہ اس طوفان کے آثار آج بھی کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ اس دنیا کی سب سے پہلی شخصیت جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے تھے اور دوسرے جو اس کے وجود کے انکاری تھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بطور پیغمبر مبعوث فرمایا۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر وہ مختلف بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل تھا۔ ان گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغمبر بننے کے بعد آپ نے ان لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور تقریباً 950 سال تک آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اس بت پرستی کو چھوڑ دو اور صرف اللہ تعالیٰ کی خدائی جانو، لیکن چند غریب اور کمزور افراد کو چھوڑ کر پوری قوم گمراہی میں لگی رہی اور یہ بھٹکی ہوئی قوم اپنے اوپر بڑا فخر محسوس کر گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے محض چند غربا ہیں اور یہ بیچارے نوح علیہ السلام کے اندھے پیروکار ہیں۔ اس قوم کے بڑے بڑے سردار نوح علیہ السلام کو کہتے کہ ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے کافی کوشش کی کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں، مگر وہ بد نصیب قوم ان سے پھر کہتی کہ تم میں آخر کیا خاص بات ہے کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں، تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو۔ مگر اس پر نوح علیہ السلام ان سے کہتے تم اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے کہ میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حق کو پہچاننے کی کوشش کرا رہا ہوں، اور اس سلسلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، اس کام کے لیے میری کمائی صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ یہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا۔ اس کے بعد تقریباً 950 سال سے زیادہ عرصہ کوشش کرنے کے باوجود نوح علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نے آپ کی بات نہ مانی۔ ناظرین، یہ سال سننے میں آسان لگتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو میرے عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اتنے عرصے سے ڈیل دے رکھی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورۃ نوح اور دوسری جگہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس قوم کے جھوٹے معبودوں یعنی بتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد مگر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس عذاب کے بارے میں بتایا کہ بہت جلد تم پر ایک سخت عذاب آنے والا ہے، لیکن اس بات پر بھی قوم نوح مذاق سمجھتی رہی۔ قوم پر عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور جس دن طوفان آئے گا آپ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو کشتی پر سوار کیجیے اور ساتھ میں جانوروں کا ایک جوڑا بھی رکھ لیں تو آپ سب لوگ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ کشتی بنانے کے دوران کافر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال جب کشتی تیار ہو گئی تو عذاب الہی کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا ایک چشمہ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ایک ایک کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہوئے جو تقریباً 40 تھے، مگر ان کا بیٹا اس کشتی پر سوار نہ ہوا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام سام، خام، یام اور جاسف ہیں۔ ان میں یام جس کا لقب کنعان تھا وہ کشتی پر نہیں سوار ہوا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا بیٹا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا کافر تھے اور کشتی پر سوار نہیں ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور باقی اہل ایمان کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لوں گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے وہی بچ سکتا ہے۔ ناظرین، باپ بیٹے میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے مطابق ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک غار میں چھپ گیا
और गार के तमाम सुराहों को बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज इस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये बेटा पानी में लथपथ होकर गर्क हो गया। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को अपने सामने इस तरह गर्क होते हुए देखा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को काफी सदमा पहुंचा। आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान किया गया है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कुनहान तो मेरे घर वालों में से है, वो तू बेहतरीन हाकिमों में से है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, ये आपका बेटा कुनहान आपके इन घर वालों से नहीं है जिनको बचाने का हमने वादा किया था। लिहाजा ऐ नूह, तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी किसी बात का सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूँ जो मुझे मालूम न हो। बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम और चंद अहले ईमान इस तूफान में महफूज रहे, लेकिन बाकी सारी कौम इनके बेटे समेत पानी में गर्क हुई। कहा जाता है कि यह दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा पानी का तूफान था, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। और कैसे एक कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म के तहत इस तूफान में बची रही। बहरहाल जब तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बातचीत की तो दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे। इस पर तुर्की के कुस्साज ने दावा किया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफानी सैलाब के आगाज से चंद कबल मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था और मोबाइल फोन के जरिए अपने बेटे से गुफ्तगू की थी। नाजरीन, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के माहिरीन साइंस और लेक्चरार पाउस ओनेक ने यह दावा तुर्की के सरकारी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए किया था। उन्होंने कहा, इस वक्त तूफानी लहरें तकरीबन 300 से 400 मीटर बुलंद थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इनसे काफी किलोमीटर दूर था। कुरान ये बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से गुफ्तगू की थी, लेकिन इनके दरमियान कनेक्शन कैसे हुआ था? क्या ये मौजज़ा था? ऐसा हो सकता था, लेकिन हमारा दावा है कि उन्होंने अपने बेटे से एक सेल फोन के जरिए गुफ्तगू की थी। नाज़रीन, इस प्रोफेसर ने मजीद ये दावा किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने स्टील की प्लेटों से कश्ती तैयार की थी और इसको जोहरी तवानाई के जरिए बिजली मुहैया की थी। इनका कहना था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं साइंस की ही बात कर रहा हूँ। तुर्की के इस प्रोफेसर का कहना था कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस थी। नाज़रीन, हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग हमसे कई गुना एडवांस हों, क्योंकि आज के दौर में टाइटैनिक जैसा मोस्ट एडवांस तीन जहाज डूब सकता है, तो वो इंसानी हाथों से बनाई हुई कश्ती कैसे इतने तूफान में बच सकी। बहरहाल इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।